بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دوسرے ہفتے کا چوتھا سبق اور مجموعی طور پر 8واں سبق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس سبق کا عنوان ہے اسلامی بینکاری کے حوالے سے کیے جانے والے عمومی سوالات۔ عنوان تو ایک ہے، لیکن اس عنوان کو ہم نے دو حصوں میں توڑا ہے، اور ایک حصہ تو یہی ہے کہ اسلامی بینکاری کے حوالے سے کیے جانے والے عام طور پر جو سوالات ہوتے ہیں عوام الناس کے ذہن میں، اور دوسرا جو اگرچہ سوالات ہیں لیکن ان کا جو منشا ہے وہ غلط فہمیاں ہیں، یعنی وہ غلط فہمی کی وجہ سے یا چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا نہ سمجھنا چاہنے کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے غلط فہمیوں کی مد میں داخل کر کے ایک علیحدہ سبق میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے۔ تو سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ایک اسلامک بینک کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے معاملات اسلامی طریقے سے مکمل کریں، جبکہ وہ دونوں یعنی مروجہ سودی بینکاری اور اسلامی بینکاری دونوں کے دونوں ایک ہی مرکزی بینک کے تحت ہیں، جو کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہلاتا ہے۔ یہ بالکل ایک بودھا سا سوال ہے، اور اس کے جواب بڑا واضح ہے کہ مرکزی بینک نے اسلامی بینکاری کی نگرانی کے لیے ایک الگ ادارہ اور باقاعدہ شرعیہ بورڈ اپنے مرکزی بینک میں دیا ہوا ہے، اور اس کا ایک الگ ادارہ ہے جس کا نام اسلامی بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے، IBD اس کو ایبریویشن میں بولتے ہیں، اور اس کی نگرانی کے لیے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر تربیت یافتہ ہوتے ہیں، شریعت کے بنیادوں پر بھی، پروفیشنلزم کے حوالے سے بھی، اسلامی بینکنگ کے جتنے بھی ریگولیشن ہیں، لاز ہیں پوری دنیا کے اندر، اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک پورا اپنے ذات میں ایک ادارہ ہوتا ہے، اور ادارے کے اندر ایک ادارہ ہے، تو وہ اسلامی بینکنگ کے اسلامی بینکنگ کا جو شعبہ ہے وہ تمام اسلامی بینکس ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کی سپرویژن کرتا ہے، اور اس بات کی کو یقینی بناتا ہے کہ تمام بینک جو ہیں وہ اپنے معاملات اسلامک بینکنگ کے جو شرعی اصول ہیں اور جو اس کی لیگل اور قانونی گائیڈ لائنز ہیں اور ہدایات ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر دو الگ الگ کام ہو رہے ہوں، ایک کام جائز ہو ایک کام ناجائز ہو۔ جب ایک گھر کے اندر ہو سکتا ہے تو ایک اتنے بڑا ایک پاکستان ہے اور اس کے الگ الگ بینک اور بہت سارے بینکوں کے اندر اگر یہ بینک اپنی چھوٹی سی ونڈو کھول کر اس کے اندر جو ہے معاملات کر لیتا ہے، یا ایک پورا کا پورا فل فلیج بینک ہی جو ہے وہ پورے کا پورے معاملہ شرعی بنیادوں پہ کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اور یہ سوال شروع سے پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پیدا ہو بھی گیا ہے تو اس جواب سے بالکل اطمینان کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اسی سوال کے گویا کہ دوسرا حصہ ہے کہ ایک ونڈو اسلامک بینک اپنے سودی بینک کا حصہ رہتے ہوئے کیسے اسلامی بینکاری کر سکتا ہے۔ اس کا جواب تو جو اوپر کے جواب سے بھی ہمیں مل سکتا ہے، اور مزید آپ کی جو ہے سمجھنے کے لیے اور معلومات میں اضافے کے لیے یہ عرض کرتے چلیں کہ ایک ونڈو اسلامی بینک اگرچہ اپنے اصل سودی بینک کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے فنڈز، اس کی مینجمنٹ، اس کا آڈٹ سسٹم، اس کا بینکنگ سسٹم، اس کا تمام کے تمام جو اس کے نظام ہیں وہ سب کے سب بالکل علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی ہر وہ نظام کے جس کے اندر سود کے عنصر کے آنے کا خدشہ ہو سکتا ہے وہ تمام نظام علیحدہ ہوتے ہیں۔ البتہ وہ والا نظام کہ جس کے اندر کوئی سود کا عنصر آنے کا پہلو نہیں ہے، تو وہ دونوں بینک یعنی کہ سودی اور جو اسلامک حصہ ہوتا ہے دونوں کا ایک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم IT کی بات کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم بات کر لیتے ہیں HR کی، اور اسی طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں آپریشنز کی، تو یعنی کہ تو یہ تینوں جو ہیں، یا اس کے علاوہ اور یا جیسے سیکیورٹی ہو گئی یا جیسے ایڈمنسٹریشن ہو گئی، تو ان کو جو ہے اگر علیحدہ نہ بھی کیا جائے تو بھی اس کے باوجود جو ہے کسی اسلامی بینکنگ کے معاملات میں کسی قسم کا سودی عمل دخل کا حصہ نہیں آ سکتا۔ لیکن بہت سارے بینک ایسے بھی ہیں کہ جو باوجود ایک بینک کے ونڈو ہوتے ہوئے بھی ان کا اپنا HR الگ ہوتا ہے، ان کا فائنانس الگ ہوتا ہے، اور جو شرعی معاملات کے والے ادارے ہیں، جیسے کہ جو وہ فائنینسنگ والا جو ادارہ ہے وہ مکمل طور پہ علیحدہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ، اسی طرح سے جو رسک مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ علیحدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اسلامی بینکنگ کی جو ٹریجری ہوتی ہے وہ بالکل علیحدہ ہوتی ہے، اسی طرح سے ان کا جو برانچز ہوتی ہیں وہ بالکل علیحدہ ہوتی ہیں، جہاں پر پیسہ لیا جاتا ہے کسٹمر سے مداربتی اور قرض کی بنیادوں پر، وہ سب بالکل علیحدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور کیونکہ اتنی اسٹرکٹ گائیڈ لائنس کے تحت اور اتنی سختی کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک بھی اور بہت سارے ادارے جو آپ کو آگے ہم ایک سوال کے ذریعے بتا بھی دیں گے، اس پورے نظام کی جانچ پڑتال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کو یقین دہانی کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ شرعی احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو۔
اسی طرح سے عام طور پہ ایک اور سوال ہوتا ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ مروجہ سودی بینکوں میں بلا سود اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے، یعنی کہ جو بھی سودی بینک ہیں ان میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں اس بات کا رجحان ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ بینکنگ جو ہے وہ سود پر مبنی ہے، لیکن ہم نے کبھی بینک کے ساتھ سودی معاملہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے ہمیشہ اپنا جو پیسہ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہے، اور ہم نے بینک سے کبھی سود نہیں لیا۔ اور ایسے بہت سارے تاجر حضرات بھی ہیں جن کا کروڑوں اربوں کا پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ بات چلی ہوئی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر کسی کو سیونگ میں رکھنا ہو تو اس کو اسلامی کی طرف جانا چاہیے، ورنہ تو کرنٹ اکاؤنٹ دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے، اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہم کو لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو مروجہ بینکاری میں ہم لوگ جو ڈرل نہیں کر پا رہے ہیں، جو ہم نقد نہیں لگا پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی والا یہ جو ہمارا تاثر ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے جو ہمارے سودی بینک ہیں ان کا 40 سے 50% جو پیسہ ہوتا ہے وہ اسی کرنٹ اکاؤنٹ پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کرنٹ اکاؤنٹ پر وہ بینک سے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہوتے، یا کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی معمولی سا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آٹے میں نمک کے برابر، لیکن اس کے بدلے جو اسلامی بینکنگ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور ملک کی جو معیشتی اور بینکاری کے نظام کے اندر جس طرح سود جڑ پکڑ رہا ہوتا ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر ایک شخص کہے نہیں جی مجھے تو نہ اسلامی بینکنگ پہ اعتبار ہے، نہ سودی بینکنگ پہ اعتبار ہے، لہٰذا میں اپنا اکاؤنٹ کرنٹ میں رکھتا ہوں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے کی وجہ سے آپ بینک کو ڈبل فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ اس سے نفع نہیں لے رہے ہوتے، جس کی وجہ سے جو وہ آپ کے پیسوں کو استعمال کرتا ہے اس کی آمدنی ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو آپ کو کچھ دینا نہیں پڑتا، اور پھر یہ جب اس کی آمدنی ڈبل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو معاشرے میں اپنا سودی معاملہ دائرہ کار جو ہے وہ پھیلانے میں مدد ملتا ہے، کیونکہ اب وہ پہلے اگر وہ 10 روپے کماتا تھا تو 5 روپے دیتا تھا، 5 روپے رکھتا تھا، اب وہ پورے کے پورے پیسے میں 10 روپے کما رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے، اس کو آپریشنز بڑھ رہے ہیں، وہ معاشرے میں اب ملک کے اندر اپنی برانچوں کا نیٹ ورک وسیع کر رہا ہے، وہ اپنی تشہیری مہم میں اضافہ کر رہا ہے، جیسا کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جتنی بھی تشہیری مہم ہو رہی ہوتی ہے وہ سودی بینکوں کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا بجٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ نفع کماتے ہیں وہ اسی سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے، کہ وہ اس طرح کی اپنی تشہیری مہم جاری رکھتے ہیں، اور اس میں سبب ہم بنتے ہیں۔ اور یہ پھر اس کے اندر ایک تو یہ ہوا، پھر دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہماری جو اس میں معاونت ہوتی ہے ان کو پیسہ دینے میں، وہ اس کا ان کو فائدہ بہت ہوتا ہے، اور اس معاونت میں ہم بھی کہیں نہ کہیں گناہگار ضرور ہوں گے۔ اور تیسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اسلامک بینکنگ کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا، وہ اس کو نہیں مل پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ باوجود ہر شخص ایک ملک کے اکثری حصے میں یہ احساس پائے جانے کے کہ جی یعنی کہ جب بھی آپ سروے کرتے ہیں تو 70 سے 80% لوگوں کا یہ سروے میں جواب آتا ہے کہ جی ہم اس سے سود کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں، سودی بینکاری کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن عمل کے درجے میں جب ہم آتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک 85% جو بینکنگ ہے وہ پوری کی پوری سود پر مبنی ہے، اور اس کے اندر اس کرنٹ اکاؤنٹ کا بہت زیادہ دخل ہے۔ تو ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو ان بینکوں میں کھول کر، سودی بینکوں میں رکھ کر، ہم دراصل اس اسلامی بینکنگ کے جو کاز ہے، اس جو مقصد ہے، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا پورا کا پورا ہم باقاعدہ اس کی مہم چلائیں۔ کوئی بھی شخص اگر وہ سود سے بچنا چاہتا ہے اور وہ اسلامی بینکنگ کے سے بھی مطمئن نہیں ہے، تو کم از کم وہ اس کو یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ بھئی ایک ادارہ جو ہے وہ یعنی کہ سود سے بچنے کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بن رہا ہے، اور اس کے اندر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سود نہیں لیتے، اور وہ جو ہے وہ بے فاسد نہیں ہوتی ہے، قمار نہیں ہوتا ہے، ایک شریعہ بورڈ کا نظام ان کے یہاں ہے، پورا ایک نظام چل رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو وہ بہتر ہوگا۔ تو اس بہتری کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ جو بلا سود جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ اگر بینکوں میں رکھ دیں، تو ہمیں نہ صرف یہ کہ یہ جو سودی بینکنگ نظام ہے اس پہ کاری ضبط لگانے کا ایک بہت زبردست موقع مل جائے گا، اور جو ابھی تک ہم پینیٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے، جو ہم نقد نہیں لگا پا رہے تھے اس سودی نظام کے اندر، تو وہ ہمیں بہت اچھا موقع ملے گا، اور بہت جلد یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور ہم میں سے جو شخص جس کا بھی، چاہے کسی کا 2000 روپے کا اکاؤنٹ ہو، کسی کا 10,000 کا ہو، کسی کا 1,00,000 کا ہو،
اماؤنٹ اتنا زیادہ اس میں میٹر نہیں کرتی ہے، اس کا عمل دخل نہیں جتنا ہماری سوچ کا ہے. جب سوچ ہوگی تو جب ہمارا 2,000 ہوگا یا 2 لاکھ ہوگا یا 2 کروڑ ہوگا تو بھی ہم اس کو اسلامی بینکنگ میں رکھوائیں گے. اگر سوچ نہیں ہوگی تو پھر یہ پیسہ میٹر نہیں کرتا. تو لہٰذا اپنے حلقوں میں بھی اس بات کو جاری کریں اور سب کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ اگر تو آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ہی رکھنا ہے تو بھائی خدا را اپنے اس پیسے کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اسلامی بینکوں میں رکھیں. اور اگر آپ سیونگ میں رکھتے ہیں تب تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. یہ سراسر حرام ہے، اللہ کے رسول سے جنگ ہے. اس میں اس سے زیادہ اور کیا تبلیغ کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یار بھائی اسلامک بینک تو پتہ نہیں کہاں کیسے کماتے ہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بھائی سودی بینک تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سود پہ قرضہ لیتا ہے، سود پہ قرضہ دیتا ہے، یہ اسلامی بینک کیسے کماتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ سب کو آ جانا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم نے پچھلے 2-3 دروس میں جو ہم نے بہت سارے اسلامی بینکوں کے شرعی عقود پڑھے، جس کے اندر مضاربہ تھا، مشارکہ تھا، اجارہ تھا، مرابحہ تھی، سلم تھا، استثناء تھا. یہ سبھی جو ہے وہ عقود ہیں کہ جس کے ذریعے اسلامی بینک مختلف کسٹمرز کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اس کا جو نفع آتا ہے اس کو مضاربت کے تحت اپنے ڈپازٹرز میں بھی، یعنی جو اپنے جو سیونگ کے کھاتہ دار ہیں، اسی طرح سے جو فکس ڈپازٹ کے کھاتہ دار ہیں جس کو ٹرم ڈپازٹ کہا جاتا ہے، ان کے کھاتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے اور باقی نفع جو ہے وہ بینک بطور مضارب کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. تو یہ اس کا بہت آسان سا جواب ہے جو اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. ایک اور مسکنسیپشن بھی ہے، سوال بھی ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک بینک اسلامی بینک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسٹیٹ بینک جو ہے تمام بینکوں سے سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے. اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس تمام بینکوں کو ایک پیسہ رکھنا ضروری ہے اور بینک جو ہے وہ اس پیسے پر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اس پیسے پر تمام بینکوں کو سود دیتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. بینک کسی بھی بینک کو اس طرح سے سود پہ پیسے نہیں رکھتا، بلکہ کیش ریزرو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک مخصوص یعنی کہ 5% اپنے تمام ڈپازٹرز کے پیسے کا ہر بینک کو اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کرانا ضروری ہے. اور وہ پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس بطور کرنٹ اکاؤنٹ کے ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے بطور امانت کے ہوتا ہے یا قرض کے ہوتا ہے. اور اسٹیٹ بینک اس کو جو ہے وہ بطور امانت کے ہی رکھتا ہے، بطور گارنٹی کے ضمان کے رکھتا ہے، اور اس کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ سود دے گا. لہٰذا یہ بالکل ہی بے بنیاد بات ہے، کوئی سودی لین دین نہیں کرتا. البتہ اگر ضرورت کے وقت اسٹیٹ بینک کو کبھی دوسرے بینکوں کو پیسے دینے پڑ جائیں تو سودی بینکوں کو تو وہ اس پر سود لیتا ہی دیتا ہے، یعنی وہ بینکوں سے پیسہ لیتا بھی ہے، ان کو سود دیتا ہے، اور بینکوں کو پیسہ دیتا بھی ہے، ان سے سود لیتا ہے. لیکن اسلامی بینکوں کے ساتھ جو وہ معاملات کرتے ہیں ابھی تک ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو وہ پورا کا پورا شریعت کی بنیادوں پر ہوگا. اس کے لیے اسٹیٹ بینک کا خود اپنا شریعہ بورڈ اور جن بینکوں کے ساتھ معاملات ہو رہا ہے ان کا شریعہ بورڈ مل کر جو معاملات طے کریں گے اسی کے مطابق ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہذا یہ بات بھی آپ کے اطمینان کا باعث ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا اسلامک بینک بھی بر وقت ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں جو کسٹمر سے زائد رقم لیتے ہیں وہ سود نہیں ہے؟ یہ وہ چیریٹی والا سوال ہے، اور چیریٹی کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ اگرچہ اسلامی بینک کسٹمر سے دیر سے رقم ادا کرنے کی صورت میں، دیر سے ادائیگی کرنے کی صورت میں ان سے اضافی رقم لیتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت لیتے ہیں کہ جبکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہے ہیں، وہ دینے کی پوزیشن میں ہیں اور اس کے باوجود نہیں دے رہے. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بینک تاکہ کسٹمر جو ہے وہ مال مفت دلے میں بے رحم والا معاملہ نہ کرے اسلامی بینک کے پیسے کے ساتھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پیسہ بھی بینک کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو بینک نے یا تو بطور قرض کسٹمر سے لیا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں، یا بطور مضاربت کے سیونگ اکاؤنٹ میں یا TDR اکاؤنٹ میں کسٹمر سے لیا ہوتا ہے. تو بینک جو ہے وہ اس طرح سے کسی کے پیسے کو ضائع نہیں کرنے کہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ ضائع کرے. لہٰذا یہ ایک طرح سے تازیانہ ہے اور ایک طرح سے یہ ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے کہ کسٹمر کو اس بات کا پابند رکھنے کا کہ وہ اپنے جو بینک کے ذمے جو اس کے ذمے بینک کو واجب الادا رقوم ہیں، دیون ہیں، ان کو وقت پہ ادا کرے، ورنہ تو بینک اس سے چیریٹی طلب کرے گا اور وہ چیریٹی بینک اپنی جو ہے وہ انکم کا حصہ نہیں بناتا، بلکہ اس کو خیراتی مقاصد میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور اس کی باقاعدہ رپورٹ جو ہے وہ اپنی سالانہ حسابات میں بھی شائع کرتا ہے، اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کا کرپشن کا کوئی چانس نہیں ہے. اور الحمدللہ پچھلے یہ 19 سال جو ہو گئے ہیں اور 18 سال ہو گئے ہیں اسلام بینکوں کو، ابھی تک اس چیریٹی کے نظام میں ایک کیس بھی کسی بھی بینک کا کرپشن کا، 1 روپے کی کرپشن کا بھی ثابت نہیں ہو سکا الحمدللہ. اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی چیریٹیبل ادارے ہیں آئے دن ان کی کرپشن کی جو خبریں ہیں وہ زد زبان عام رہتی ہیں، اخباروں کی زینت بنتی ہیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں. لیکن الحمدللہ بہت ہی مضبوط نظام ہے، کیونکہ الحق علماء کے تحت یہ کام چل رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے حضرات بھی بہت زیادہ مخلص ہیں، اور اس لیے اس حوالے سے کسی قسم کا خرد برد
کا چانس نہیں بنتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ خیراتی اداروں کو بھی بہت زیادہ ملتا ہے. اس میں ہمارے ہاسپٹل بھی ہیں, تعلیمی ادارے بھی ہیں, خیراتی ادارے بھی ہیں, سب کو جو ہے وہ ایک بڑا حصہ, کئی لاکھ, 10 12 لاکھ, 20 لاکھ روپے ایک ہی وقت میں ایک ادارے کو جو ہے وہ چیریٹی کی مد میں حاصل جو شدہ رقم ہے اس میں سے دیے جاتے ہیں. ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اصول بھی بنا دیا, پروسیجر اور طریقہ کار بھی وضع کر دیے کہ بھئی ان کے مطابق ہونا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی تمام اسلامی بینکنگ کے معاملات ہیں وہ انہی شرعی اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں جو بنائے گئے ہیں یہ ہیں یا نہیں؟ تو اس کو کیسے یقین دہانی ہوگی اور اس کو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے اسلامی بینکوں کے شرعی نگرانی کا نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جو کہ بہت ہی مربوط اور مضبوط نظام ہے, بہت ہی پائیدار نظام ہے. اور اس کے اندر اسٹیٹ بینک نے اپنا ایک شریعہ گورننس فریم ورک, یعنی کہ اپنا ایک ڈھانچہ اس نے تیار کیا ہے, جس کے اندر بینک کے اندرونی اور بیرونی بہت سارے جو متعلقان ہیں, جن کو اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں, ان سب کی ذمہ داریاں جو ہیں اس نے ہر ایک پر لاگو کی ہیں, اور وہ ان ذمہ داریوں کے تحت ہر شخص پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا لازم ہے. اور ان میں سے میں کچھ جو اہم جو ذمہ داران ہیں ان سب کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے وہ اپنا کام کو سر انجام دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہر اسلامی بینک کے لیے کم از کم 3 اور 3 سے زیادہ 5 10 بھی ہو سکتے ہیں پر مشتمل مفتیان کرام کا ایک بورڈ بنانا لازمی ہے, جو کہ انگریزی سے بھی جو ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہوں, ان کو آتی ہو, اور اس کے علاوہ وہ عصری علوم کے بھی حامل ہوں, کم از کم گریجویشن شرط ہے. اس کے علاوہ وہ مفتی بھی ہوں, عالم بھی ہوں, ان کا گریڈ بھی بڑا اچھا آیا ہو, اور وہ ساتھ فقہ المعاملات, یعنی کہ یہ جو شرعی معاملات جو میں آپ کو تجارتی معاملات ہیں ان پر بھی ان کی بہت زیادہ گرپ ہو اور ان کی پکڑ ہو, دسترس ہو. اس طرح کے حضرات کو جو آپ شریعہ اور تجربہ کار بھی ہوں اور فتویٰ دینے کے بھی اہل ہوں, فتویٰ دینے کا ان کو ایکسپیرینس بھی ہو, ان تمام ان صفات کے حامل مفتیان کرام پر بورڈ بنایا جاتا ہے. اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بینکنگ اپنے بینک کی سطح پر پالیسی کی منظوری دی جائے, اس کے نظام کی جو ہے وہ باقاعدہ اپنے ایک شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے دوسرا, اس کے ذریعے جو ہے نظام کا ریویو کروایا جائے, ٹریننگ دلوائی جائے, اور ایک ڈاکومنٹ, ایک مینول, ایک پروسیس فلو اور ایک اشتہار کو جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ شریعہ کمپلائنس کی نظروں سے گزار کر شریعہ بورڈ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بہت لمبی جو ہے وہ گفت و شنید ہوتی ہے. اگر کوئی شریعت کی بنیادوں پر ہر بات صحیح معلوم ہوتی ہے تو اس کی اجازت دے دی جاتی ہے, نہیں معلوم ہوتی تو اس کو روک دیا جاتا ہے. اور اس میں ہونا یہ چاہیے کہ کسی قسم کی خوف اور ملامت کا جو ہے وہ اندیشہ نہ کیا جائے, اور عام طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے حلال بین اور ایک ہوتا ہے حرام بین, اور اس کے درمیان مشتبہات ہیں, تو اس کے اوپر جو اجتہادی صلاحیتیں بروئے کار لا کر مفتیان کرام جو ہے فیصلہ کرتے ہیں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے معاملات پر ایک بینک کا نقطہ نظر کچھ اور ہو اور ایک بینک کا جو ہے وہ اجازت کا ہو, ایک بینک اجازت نہ دے. لیکن یہ چونکہ ایسے معاملات ہیں کہ جن کے حوالے سے کوئی واضح نصوص شریعت کی یا حکم ہمیں نہیں ملتا ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر اپنے اجتہاد پر علماء کرام عمل کرتے ہیں, اور اس میں کوئی پریشانی والی یا اس کے اندر کوئی مخالفت یا اختلاف کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. اور جس پر اعتماد ہو وہ اس مفتی کے اس شریعہ بورڈ پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرنے یا نہ کرنے کا جو ہے وہ مجاز ہے, اور اس کو بھی کوئی تعان نہیں ہے, اس پر بھی کوئی ملامت نہیں ہے, اور دوسرے شخص پہ بھی مفتیان کرام پر بھی کوئی ملامت نہیں ہے. تو شریعہ بورڈ ہو گیا. شریعہ بورڈ کے ساتھ دوسرے نمبر پر شریعہ بورڈ کے ماتحت شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر ماہر مفتیان کرام, علماء کرام بھی ہوتے ہیں, پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں, اور وہ سب مل کر جو ہے وہ اس کے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں. یہ شریعہ بورڈ کا آنکھ, ناک, کان, ہاتھ سب کچھ ہوتے ہیں, اور یہ ان کے تمام ڈپارٹمنٹس کا شرعی جائزہ بھی لیتے ہیں, اس کی رپورٹ بھی شریعہ بورڈ کو پیش کرتے ہیں, ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اس کی بھی رپورٹ شریعہ بورڈ کو پیش کرتے ہیں. یہ شریعہ بورڈ کے بہاف پر یا شریعہ بورڈ کی نیابت میں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے مینولز کا, ان کی پالیسیز کا, ان کے طریقہ کاروں کا, سب کا بھی جائزہ لیتے ہیں, اور شریعہ بورڈ کے تمام جو احکامات ہیں ان کی پاسداری بھی کرواتے ہیں. یہ سب ان کے کام ہیں. یہ گویا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے یہ کسی بھی بینک کے اندر شریعہ بورڈ کے ساتھ ساتھ یہ شریعہ کمپلائنس کا ڈپارٹمنٹ. اسی طرح سے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہوتا ہے جس کو انٹرنل شریعہ آڈٹ کہتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے شریعت وہ ایک آزادانہ طور پر وہ شریعت کی بنیادوں پر آڈٹ کرتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ شریعہ بورڈ اور اسٹیٹ بینک نے جو شریعہ گائیڈ لائنز دی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ پابندی سے عمل ہو رہا ہے. اگر ان میں اس کو کوئی جو ہے وہ نقص معلوم ہوتا ہے, نقصان معلوم ہوتا ہے, خلاف ورزی معلوم ہوتی ہے, تو وہ اس کو رپورٹ شریعہ بورڈ کو دیتا ہے, اور شریعہ بورڈ اس پر فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں جی یہ نقصان کس نوعیت کا ہے, نقصان ہے بھی یا نہیں, اور کس نوعیت کا ہے, اور جس نوعیت کا ہوتا ہے اسی حساب سے اس کے حوالے سے وہ احکام جاری کرتا ہے. اور اس کے اندر ایک حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ چیریٹی کر دی جائے,
اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آئندہ کی حفاظت کی جائے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹس کو دوبارہ سر انجام دیا جائے یا معاملے کو دوبارہ سر انجام دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی انٹرنل شرعی آڈٹ کا کے ساتھ ساتھ ایک اور آڈٹ ہوتا ہے جو کہ سالانہ ہوتا ہے، جس کو ہم ایکسٹرنل شرعی آڈٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بیرونی شرعی آڈٹ۔ یہ جو جتنی بھی آڈٹ فرمز ہوتی ہیں، کے پی ایم جی ہو گئی، تاثیر ہادی ہے، فرگوسن ہے، انجم عاصم ہے، یہ بڑی بڑی فرمز ہیں، اور ہارون زکریا ہے، یہ جتنی بھی فرمز ہیں، ان سب کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ جب وہ کسی بینک کا سالانہ آڈٹ کرنے آئیں، جو اس کے حساب کتاب کا، حسابات کا، تو وہ ساتھ ساتھ بینک کے شرعی معاملات کا بھی آڈٹ کریں۔ تو انٹرنل شرعی آڈٹ جو ہے وہ ایک بینک کا اندرونی ادارہ ہوتا ہے، جبکہ ایکسٹرنل شرعی آڈٹ کا بینک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف سال کے ایک مخصوص دنوں کے لیے، ایک مخصوص اسائنمنٹ کے لیے بینک کے پاس آتا ہے، اور یہ بہت زیادہ آزادانہ طور پر اپنا کام کر کے اپنی رپورٹ کا جائزہ اسٹیٹ بینک کو اور شرعیہ بورڈ کو اور بینک کے بی او ڈی یعنی بورڈ آف ڈائریکٹر کو پیش کرتا ہے۔ یعنی کہ اتنے سارے مرحلوں کے بعد اس کے بعد بھی اسٹیٹ بینک کا بھی ایک اپنا سالانہ انسپیکشن ہوتا ہے، جس کو وہ ایس ڈی پی انسپیکشن کہتے ہیں، اور ایس ڈی پی انسپیکشن میں جہاں وہ دوسرے پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے، وہاں پر وہ اسی شریعت کی بنیادوں پر بھی بینک کے معاملات کا جائزہ لیتا ہے، اس پر اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے بینک کے اندر ایک اور اندرونی ادارہ ہوتا ہے جس کو رسک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ اندرونی خطرات سے اور اندرونی بیرونی اور سیاسی، مالی اور انتظامی اور آپریشنل ہر طرح کے جو خطرات ہوتے ہیں ان کا جائزہ لے کر ان کی درجہ بندی کرنا، اور اس کے حوالے سے بینک کی جو ہے وہ کی تیاری کس حد تک ہے، بینک خطروں سے نمٹنے کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ اسی میں سے ایک خطرہ شریعت کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے، تو اس خطرے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک رسک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے زیادہ یعنی کہ ادارے جس میں اوور لیپنگ، یعنی کہ ایک ایسا کام جو کئی ادارے کر رہے ہیں، کچھ کام ایسا جو ایک ادارہ کر رہا ہے، کچھ کام بہت سارے ادارے کر رہے ہیں، تو اس میں اس بات کا پھر امکان بہت کم رہ جاتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی فروغ رہ جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی فروغ رہ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک انسانی بساط میں جس حد تک کسی بھی معاملے کو سر انجام دینا تھا وہ جو ہے ہم انجام دیتے ہیں اس نظام کے ذریعے، لیکن یہ سب بھی ناکام ہو جائیں گے۔ یہ 5 یا 6 7 ادارے جو بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ سب ناکام ہو جائیں گے اگر کسی بھی کام کو کرنے والے جو براہ راست کرنے والے ہیں ان کی نیتوں میں جو ہے وہ خرابی ہو، یا نیتوں میں بدنیتی ہو۔ اور کیونکہ عقل کا اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کام کو صحیح طرح کرنے کا جو اولین ذمہ داری آتی ہے وہ براہ راست اس کام کو سر انجام دینے والے کی آتی ہے۔ اب اگر براہ راست اس کام کو انجام دینے والے اس کام کو غلط کر دیں تو یہ انٹرنل شرعی آڈٹ، ایکسٹرنل شرعی آڈٹ، اسٹیٹ بینک، شرعیہ بورڈ، شرعیہ کمپلائنس، بورڈ آف ڈائریکٹرز، یہ کوئی بھی اس کام کو صحیح نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بینک کے فرنٹ لائن اسٹاف ہیں جو معاملات کر رہے ہیں کسٹمر کے ساتھ، اولین ذمہ داری اس کسٹمر اور فرنٹ لائن اسٹاف کی ہے کہ وہ جو ہے اس معاملات کو، یعنی کہ اگر وہ کوئی مرابحہ کر رہا ہے، اگر وہ کوئی شرکت کا معاملہ کر رہا ہے، اگر وہ اجارے کا معاملہ کر رہا ہے، سلم یا استثناء کا معاملہ کر رہا ہے، تو وہ شریعت کی بتائی ہوئی تمام باریکیوں کو اور جو اس کے طریقہ کار ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں، اصول ہیں، شرائط ہیں، اس کے مطابق کرے۔ اگر اس کے مطابق نہیں کرتا تو انٹرنل آڈٹ پکڑ لے گا، پکڑنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے وہ چیریٹی کروائے گا یا شرعیہ کمپلائنس دیکھے گا، تو وہ بھی بتائے گا کہ بھائی معاملہ صحیح نہیں ہوا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ جتنے بھی بورڈ میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بعد کے یہ کسی بھی معاملے کے ہونے کے بعد جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں اور اس کے معاملے کو دیکھتی ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو اولین جو معاملے کو سر انجام دے رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملے کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں اور شریعت کی بنیادوں پر اس کو ادا کریں، اور اس کام اور شریعت کی بنیادوں پر سر انجام دینے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ وہ اس پورے کام کو طریقے کو سیکھے ہوئے ہوں۔ اور اس کام کے لیے بھی ہمارے پاس ایک ٹریننگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پر مفتیان کرام پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، شرعیہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ سے، خود شرعیہ بورڈ کے حضرات مل کر جو بھی نئے آنے والے حضرات ہیں جو کہ اپنے کسی فن میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو شریعہ کی بھی اتنی خاطر خواہ معلومات دی جاتی ہیں، ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ جس کے مطابق وہ معاملات کو شرعی بنیادوں پر حل کر سکیں، اور جہاں پر ان کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ان کو پریشانی ہو کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہونا چاہیے، تو اس میں وہ فوراً سے شرعیہ بورڈ سے، شرعیہ کمپلائنس سے رابطہ کر اس کے حوالے سے گائیڈنس لے سکیں۔ تو اس سب کی تعلیم ان کو دی جاتی ہے، لہذا اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس پورے نظام کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے اور اولین ذمہ داری کس کی ہے اور بعد کی ذمہ داری کس کی ہے، جس کو ہم پرائمری رسپانسبلٹی اور سیکنڈری رسپانسبلٹی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔